جہاز کریش ہوا نا، اس کی بڑی سٹوریز آ رہی ہیں. ایک خاندان کی سٹوری بہت وائرل ہو رہی ہے. وہ خاندان اپنا ملک چھوڑ کے یو کے ریلوکیٹ ہونا چاہ رہا تھا. اب یہ آسان نہیں ہوتا ریلوکیشن، ویزا، پاسپورٹ، ایجوکیشن، رہائش، بچوں کو لے کر جانا. ایک پلان بنایا ہوگا نا 4-5 سال تک. لیکن کیا ہوا؟ جہاز اڑا، 625 فٹ بھی اوپر نہیں گیا، 30 سیکنڈ کے اندر اندر رابطہ ختم ہو گیا. کیا ثابت ہوا؟ نمبر 1، تم پلان بناتے ہو لیکن یاد رکھنا موت گھیر کے تمہیں لے کر آتی ہے. یہ ہمارے لاہور میں ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب تھے، بڑے نامی گرامی تھے. ان کے پیشنٹ انتظار کر رہے تھے، مریض. اچانک خبر آئی پروفیسر صاحب کا انتقال ہو گیا. جس جگہ پر انتقال ہوا نا وہاں میں گیا ہوں، اور ان کے ایک دوست سے میں نے ذاتی طور پہ بات کی. کیا ہوا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے، یہ جملہ ان کا ہے کہ موت گھیر کر لاتی ہے. اس پروفیسر نے ہزاروں سرجریز کی ہوں گی. میں نے کہا سر کیا مطلب موت گھیر کے لاتی ہے؟ کہتے ہیں جو ڈاکٹر فوت ہوا ہے نا، اس کا آپریشن بڑا سمپل سا تھا. سمپل آپریشن کے پیچھے میں اتنی تیاری تو کرتے نہیں ہیں، کیونکہ بات تو تھوڑی سی بات میں تو چلا جائے گا نا. دیکھو میں یہاں سے K2 جا رہا ہوں چوٹی، تو بڑی تیاری کروں گا. یہاں سے 30 کلومیٹر دور شیخو پورا جا رہا ہوں تو تھوڑی تیاری کروں گا. وہ کہہ رہے تھے اس کا آپریشن بڑا چھوٹا سا تھا، ہم نے پیچھے بیک اپ رکھا ہی نہیں ہوا تھا. اچانک چیزیں بگڑ گئی، اچانک چیزیں ہاتھ سے نکل گئی. تم کیا کرتے؟ تیاری نہیں تھے. پھر وہ خود سے کہنے لگے کہ کبھی کبھار بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے، وہ 10 بوتلیں خون لاؤ، آپریشن تھیٹر تیار کرو. لیکن ایسے آپریشن ہو جاتا ہے، بندہ گیا آرام سے نکل جاتا ہے. موت گھیر کے لاتی ہے. یاد رکھ تیری زندگی کی ڈور بڑی کچی ہے. اور نمبر 2 لیسن، اے انسان تو بڑا ناقص پلانر ہے. تیری ساری پلاننگ کے اندر موت نہیں ہوتی. ایک عام مزدور اور ایک دنیا کا امیر ترین انسان پلاننگ بناتا ہے نا، یہ بھی کروں گا، یہ فنڈ رکھوں گا، یہ بچا کے رکھوں گا، یہ آپشنز رکھوں گا، سب کرتا ہے. لیکن موت کو نہیں رکھتا بیچ میں، کہ کچھ بھی موت آ سکتی ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. کیوں نہیں رکھا موت کو بیچ میں؟ موت کو بیچ میں رکھو، سب چیزوں کے اوپر خوف خدا کا سایہ آ جائے گا. اور نمبر 3 لیسن کیا ہے؟ جب بھی پلان بناؤ، منع نہیں میں کرتا، اچھے گول بناؤ، اس کی طرف بڑھو، لیکن جو ہے اس پہ ناشکری نہ کرو، اس پہ خوش رہنا سیکھو. یہ نہ کہو کہ مستقبل میں وہاں جاؤں گا تو خوش ہوں گا، ادھر جاؤں گا تو خوش ہوں گا، اس کے ساتھ ہوں گا تو خوش ہوں گا. نہیں، ابھی جہاں ہو یہاں خوش رہو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں تم وہاں جا سکو یا نہ جا سکو. تو کچھ چیزیں نا اللہ کے لیے چھوڑ دو. کوئی اور نہیں روک رہا، کوئی اور نہیں ٹوک رہا، کوئی اور نہیں آپ کو سمجھانے والا. صرف اللہ کے لیے چھوڑ دو کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور کچھ چیزیں ایسی شروع کرو جو صرف تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان راز ہو. کیوں؟ تاکہ جب پھنسنے لگو اس کو کہو اے مالک یہ تو تیرے لیے تھا نا، اس پہ تو کوئی شامل تھا ہی نہیں. 3 زندگیاں ہوتی ہیں انسان کی، پبلک لائف، پرائیویٹ لائف اور سیکرٹ لائف. پبلک لائف کون سی؟ جو سب کو پتا ہے. پرائیویٹ لائف کون سی؟ جو سب کو نہیں پتا، گھر والوں کو پتا ہے. اور سیکرٹ لائف کون سی؟ جو اپنے طور پہ ہم نے چھپائی ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے.